مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس واپس لو. ایک کرکٹر کو آپ وزیر اعظم بناتے ہو تو پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک وفاقی نظام کو. ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا. اس حکومت نے ہمارے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے. اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے. آپ بھول جائیں ہم آپ کے ساتھ، ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں. کیوں ان سے بات کریں؟ ہمارا جو جیوگرافی ہے وہ ہسٹوریکل جیوگرافی ہے، وہ ان کا کسی آرڈیننس سے ایسے تبدیل نہیں ہوتا. فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا. آپ اس سلائی مشین سے جو اماراتے بن رہے تھے اس کا جواب دو. کیوں نہیں؟ اس لیے تو کرپشن کرتے ہو. عمران خان کا دور سب سے کرپٹ ترین دور رہا ہے. کرپٹ نہیں ہے یہ تو مذاق نہ کرے. ہمارا نو کانفیڈنس موشن کا آپشن اور استعفوں کے آپشن دونوں موجود ہے. صاف شفاف الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں. میں خود گلگت بلتستان جاؤں گا اور میں کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کروں گا. ورنہ الیکشن رات میں پورا گلگت بلتستان کے ساتھ آ کے فوراً اسلام آباد بیٹھوں گا. مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے. ہم کب تک برداشت کریں کہ آپ ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں؟ کا فوج کا انٹیگریٹی ہے. ان کو غیر سیاسی رہنا چاہیے، غیر متنازع رہنا چاہیے. اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. جو سب سے لیٹسٹ حملہ اس حکومت نے سندھ پہ کیا ہے، ہم اس پہ سخت انداز میں مزاحمت کرتے ہیں. کوئی بھی آئین پہ ماننے والے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت رات کے اندھوں میں میرے صوبے پہ یا بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. اس کا سخت مزاحمت ہم کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس واپس لو. آج اب اس طریقے سے کچھ آئلینڈز کو قبضہ کر رہے ہو، کل آپ عمرکوٹ کو، بدین کو، خیرپور کو ایسا قبضہ کر دیں گے. اس طریقے سے آپ کا وہ سوچ ہی نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک کرکٹر کو آپ وزیر اعظم بناتے ہو تو پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا کہ اس قسم کے حرکتوں سے، اس قسم کے بچکانہ حرکتوں سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک وفاقی نظام کو، ایک وفاقی آئینی نظام کو. اور پورا صوبہ نے ایک آواز ہو کے اس سٹیپ کو مذمت کیا ہے. جو رہتا ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت اپنا غلطی مانے اور یہ جو آرڈیننس ہے وہ فوراً واپس لے لے. ہم کسی بھی صورت میں اس زمین کا ایک بھی ٹکڑا آپ کو غیر آئینی طریقے سے انیکس نہیں کرنے دیں گے. ہم آپ کے جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے. ایک چھوٹا سا اس قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام پہ اتر آتے ہو اور وفاق کو ہلا دیتے ہو. آپ اپنا مخالفین کے بھگز میں آپ کے انتقامی سیاست پہ اتر آتے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ سیڈیشن کے چارجز لگا دیے ہیں. ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اب وقت آ گیا ہے، عوام تو نہیں گھبرا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا کہ عوام آپ کا ظلم اب برداشت نہیں کر سکتے. ہر دن ایک نیا ظلم آپ کرتے ہو. ہر دن بدن ہمارا جو بجلی کی پرائسز ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا صوبہ کو اس کا گیس کا حصہ نہیں دی جا رہی ہے جو ہمارا آئینی حق ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عوام جائے تو کہاں جائے؟ آٹا کو بحران ہو، ویٹ کا بحران ہو، شوگر کے پرائسز کو دیکھیں، کھانے پینے کے اشیاء کو دیکھیں. اس حکومت نے ہمارے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے. NFC شہر نہیں دیتی، ہر صوبہ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا نظام ہو، ہر صوبہ میں اس وفاقی حکومت کا نالائکی کا نقصان ہو رہا ہے. اس قسم کی جو فیشسٹ رژیم ہے، جو اتھارٹیرین رژیم ہے، وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی سارے جو اس ملک کے جمہوری جماعتیں ہیں ہم مل کے اس نااہل نااہل حکومت کو ختم کر دیں گے. ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے جس کے تھرو ہم اپنے عوام کے مسائل
حل کر سکتے ہیں. بالکل خبردار، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ایسے ہو نہیں سکتا، میں ان سے ملیں گا بھی نہیں. واپس لو اپنا آرڈیننس. اور میرا حکومت کا نیت صاف ہے، میرا حکومت ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم کسی بھی غیر آئینی انداز میں کسی کنورسیشن بھی شروع نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بھول جائیں، جس نیت کے ساتھ حکومت آپ کے ساتھ کام کرنے چاہ رہے تھے، آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس کے تحت ہمارے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. نہ صرف ہمارا آئلینڈز ہو جاتا ہے، یہ پورا پھر کوسٹل بیلٹ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ کے آئلینڈز آپ قبضہ کر دیں گے مگر بلوچستان کے آئلینڈز بھی قبضہ کر دیں گے. واپس لو. میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو اپنا غیر آئینی، غیر جمہوری آرڈیننس کو فوراً واپس لینا چاہیے. ہمارے جو صوبے کے عوام ہے، خاص طور پہ اس شہر پہ جہاں یہ ڈیولپمنٹ اور یہ جو منصوبے کرنے چاہ رہے ہیں، وہ ان پہ نیت پہ بھی شک کرنے شروع ہو گئے ہیں. ان کا پہلے بھی ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ صحیح نہیں رہا. ملیر کا کراچی کا پیسہ آج تک سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ان کا پیسہ ان کو دلوا دے تاکہ ہم ان کو پانی کا منصوبہ دے سکتے ہیں، ان کا کچرے اٹھا سکتے ہیں، ان کے حق ہے اس پیسہ پہ. وہ بھی آپ نے نہیں دیا. فوراً ان کا چیز ہے، ان کا حق دلوا دے. جو جہاں پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں، ان آئلینڈز پہ ماہی گیر رہتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جو ماہی گیر ہے وہ تو سخت ناراض ہے حکومت سے، وفاقی حکومت سے. ان کا فشنگ پالیسی پہ وہ ناراض ہے. ان کو اپنا فشنگ پالیسی کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، جو پہ ہمارے سارے کے سارے ماہی گیر سراپا احتجاج ہے. آپ بھول جائے، ہم آپ کے ساتھ، ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے خیال میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت اس قسم کا حرکت کر سکتا. لیکن جس طریقے سے یہ اب ہو چکا ہے اور آج تک اتنے دن گزر چکے ہیں، اتنا متنازع ایشو بنا ہوا ہے، میرا پورا صوبہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ آج تک اپنا آرڈیننس واپس بھی نہیں لے ہیں. تو یہ کیسے بات کر سکتے؟ میں کیوں ان سے بات کریں؟ کس چیز پہ بات کریں؟ سو نان اسٹارٹر. ہم ہر فورم پہ اس غیر آئینی آرڈیننس کے خلاف ہر قدم کو اپنانے کو تیار ہے. جہاں تک میرا علم ہے، جب یہ آرڈیننس پیش ہوتے ہیں تو ہم صرف سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ان کو رد کر سکتے ہیں. اگر ایسا بھی کوئی آپشن ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی صوبہ بھی آرڈیننس ریجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ایک تو ہم نیشنل اسمبلی میں شاید ہم نے جمع بھی کیا، سینٹ بھی ان کا سیشن بلائے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہم چیلنج کریں گے. لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنا انسلٹنگ آرڈیننس ہے، یہ اتنا انکانسٹیٹیوشنل اور obnoxious آرڈیننس ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ریجیکٹ کرنے سے پہلے یہ خود اس کو واپس لے لیں گے اور مان لیں گے کہ اس قسم کا جو غلطی ہے یہ ہم نہ کر سکتے ہیں. اس کا آئینی اور دوسرے جو کانوٹیشنز ہے وہ بہت برے. کسی چیز کو نہیں چھپایا. جتنا ہی سرپرائز آپ کے لیے اور میرے لیے اور حکومت کے لیے یہ آرڈیننس تھا، وہ سب کے لیے ایک ہمارے منہ پہ تماشا تھا. یہ ایک اتنا obnoxious، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کا آرڈیننس کا، آپ کو اس کو پریس میں بھی لے آنا پڑتا ہے، چھاپنا بھی پڑتا ہے. یہ سپٹمبر 1 سے کوئی آرڈیننس نکل کے بھی گیا، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، تو کچھ تو ان کی نیت میں their intention was not clear. ہمارے ساتھ کوئی conversation نہیں ہوا. ہم جیسے آپ نے دیکھا ان کا کوئی وزیر بیان دے دیتا تھا، کوئی دوسرا بندہ بیان دیتا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ جہاں تک مجھے پتا تھا اس سے جیسے آپ کو شک ہوتا تھا، ہم سے شک ہوتا تھا. جس پہ سندھ حکومت نے کہا یہ آپ کا سرزمین نہیں ہے، یہ سندھ کا سرزمین ہے، ہم آپ کے انگیج کرنے کو تیار. ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہ جس کی جیسی ان کی مرضی وہ اپنے بارڈرز بنا سکتے ہیں. دنیا ایسے نہیں چلتا. اور ہمارا جو جیوگرافی ہے وہ ہسٹوریکل جیوگرافی ہے، وہ ان کا کسی آرڈیننس سے ایسے تبدیل نہیں ہوتا. عمران خان کو، ہمارے ادارے کو، خاص طور ہمارا فوج کو ایک سیاسی پراپ کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز پہ، ہر جگہ پہ ہمارا فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ ادارہ ہمارے ساتھ ہے، فلاں کے ادارے ہمارے ساتھ ہے. یہ کسی ایک جماعت کا ادارہ نہیں ہوتے، یہ ہر پاکستانی کے ادارے ہوتے ہیں. فوری طور پہ عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے. اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن
کرپشن کو دیکھنا. وہ تو آپ نے نیب اور کوٹس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے, اور اس کام کے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کو سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر خان نے, عمران نے کرپشن نہیں کی تو آج تک پشاور میٹرو پہ جن کے بسز جل رہے ہیں, سرے عام پشاور میٹرو کے بسز جو عمران خان نے آرگنیٹ کیا ہے, ان کو آگ لگ رہے ہیں خود بخود. اس پہ آپ نیب کا انکوائری نہیں کر رہے ہو. آپ کی اپنی بہن کے خلاف آپ انکوائری تو پھر کریں, آپ اتنا صاف و شفاف ہو. آپ اس سلائی مشین سے جو اماراتے بن رہے تھے اس کا جواب دو. جہانگیر ترین تو لندن میں مزہ کر رہا ہے, اس کا حساب کتاب کا کیا ہوا؟ آپ کا ابراج گروپ کا کے الیکٹرک جو آج تک میرے کراچی کے عوام خون چوس رہے ہیں, ان کا آپ نے احتساب کیا ہے کیوں نہیں؟ اس لیے تو کرپشن کرتے ہو. تو تیرے جو اتحادی ہے, جو آپ کے کیبنہ ممبرز ہے, تو سارے کے سارے کرپٹ ہے, کرپٹ ترین ہے. کرپشن کا جو ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, انہوں نے کہلوایا ہے کہ عمران خان کا دور سب سے کرپٹ ترین دور رہا ہے, اور آج بھی عوام کو پتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. عمران خان خود کہتا تھا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر اس کا مطلب وزیر اعظم کرپٹ. تو عمران خان نہ صرف کرپٹ ہے, کرپٹ ترین حکومت کا وزیر اعظم ہے. وہ خود کہتا تھا کہ اس پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کون بیٹھا ہے وزیر اعظم کے کرسی پہ. تو آج وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھا ہے. اگر کوئی بھی وزیر کرپشن کر دیتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کچھ جواب دینا پڑے گا. پورا کا پورا بزدار کا حکومت بیٹھا ہوا ہے, دونوں ہاتھوں سے پنجاب کے عوام سے چوری کر رہے ہیں. ہر پوسٹنگ پہ پیسہ لیا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے وہ چلائے جاتے ہیں. کرپٹ نہیں ہے, یہ تو مذاق نہ کرے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے کرپٹ ہو, اور اس ملک میں ہم جنریشن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن صرف مسئلہ ہے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ نہیں ہو. آج آپ رائٹ سائڈ پہ ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. کل آپ رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم دیکھ لیں. جس طریقے سے حکومت اور حکومت کے سہولت کاروں اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں, بھکلا رہے ہیں, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہمارا اس کوشش میں اور ماضی میں کے کوششوں میں کچھ تو فرق ہے. اب ہمارا تو خواہش یہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو اس مصیبت سے نکالے, ان کے مسائل جو ہر طرف پریشان کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, ان کا مسائل میں کمی لے کر آئے. جو کہ ہم سمجھتے صرف تب ہوتا ہے جب آپ کا جمہوری نظام ہے. جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتا ہے. جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو ہر کسی کو آزادی بھی ہوتا ہے. تو اس نظام میں جو آج کل جس میں ہم سب جی رہے ہیں, جس میں نہ آپ آزاد, نہ میں آزاد, نہ کسان آزاد, نہ مزدور آزاد, اس نظام کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کو تیار ہے. ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس میں ہمارا نو کانفیڈنس موشن کا آپشن اور استعفوں کے آپشن دونوں موجود ہے. ہم سب جیل جانے کو بھی تیار ہے, ان کے جھوٹے الزامات کو بھگتنے بھی تیار ہے. یہ ہم اس قسم کی کٹ پتلی نظام سے نہ ماضی میں ڈرے ہیں, نہ آج ڈریں گے. جس جماعت نے نہ ضیاء الحق سے یا یحییٰ خان سے یا مشرف سے ڈرا, اس کرکٹر کو سے تو تھوڑی ڈریں گے. صاف شفاف الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں. اگر نہیں ہوا تو اس کا کانسیکوینسز یہ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو بھگتنا پڑے گا. میں خود گلگت بلتستان جاؤں گا, میں خود مانیٹر کروں گا, میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا, اور میں کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کروں گا. یہ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, ورنہ الیکشن رات میں پورا گلگت بلتستان کے ساتھ آ کے فوراً اسلام آباد بیٹھوں گا. مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے. ہم کب تک برداشت کریں کہ آپ ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں؟ ہم کب تک برداشت کریں کہ ہم کسی کے کہنے پہ حکومت پر؟ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا وہ خود اپنے فیصلے کریں. گلگت بلتستان جمہوری لوگ ہیں. گلگت بلتستان اپنے انسانی حقوق کا پاسداری چاہتے ہیں, اور گلگت بلتستان میں اگر آپ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے. یہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے خلاف ایکسپلائٹ ہوگا, ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, وہاں کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ صاف و شفاف
الیکشنز کروایا جائے. گلگت بلتستان میں پورا ملک میں جو ہمارا سیاسی قیدی ہیں ان کو فل فور, ہم نے اپنے اے پی سی بھی مطالبہ کیا تھا کہ پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہے ان کو رہایا جانا چاہیے. They should all be set free. جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب ہے, اس کا گرفتاری کو بھی ہم نے مذمت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو شہباز شریف قائد حزب اختلاف کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں, وہ ان کا چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے لوگ ہیں, اور جو ایک بزرگ ہے جن کے بہت سے بیماریاں ہیں, صرف اپنی سیاسی انا کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو ریلیز کرنا چاہیے. خورشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سینئر کارکن ہے, جو بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما, سکھر سے سابق اگین اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کا, آج تک جیل میں ہے. حکومت کے سہولت کاروں کو ان کو فوراً فری کرنا چاہیے. اور جہاں تک گلگت بلتستان ہے وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں گے اگر وہاں بھی سیاسی قیدی ہوں گے. ممتاز علی خان جو پی ایس ایف سے تعلق رکھتا تھا 2005 کا انسیڈنٹ پہ, اور پھر 2015 میں جب ہمارا حکومت وہاں سے چلا گیا اور یہ ملٹری کورٹس کا نظام شروع کر دیا, تب اس کا کیس ملٹری کورٹس کے سامنے لایا گیا تھا. بابا جان ہے ہنزا سے, گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزا سے تعلق رکھتا ہے, وہ بھی ایک سیاسی قیدی ہے. 2011 سے سیاسی قیدی رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے امجد ایڈوکیٹ صاحب, وہ اس کا لیگل مدد بھی کر رہا ہے, اس کا لائر بھی بنا ہوا ہے. وہ بھی وہاں کے عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تو صاف و شفاف الیکشنز کے لیے آپ کو یہ جو سیاسی قیدیوں بنانا, انسانی حقوق سیاسی کارکن کا پامال کرنا. آپ سوچیں کسی پی ایس ایف کا کارکن جو 2005 میں اپنا پورا مستقبل اپنا سامنے ہے, اب وہ اس قسم کی کیسز اور ظلم برداشت کر رہے ہیں. یہ ہمیں اتنا برداشت ہونا چاہیے پورا ریاست میں, پورا حکومت میں, پورا ملک میں, کہ ہم ہر کسی کا سیاسی دوسرا رائے ہے آپ وہ برداشت بھی کر سکے, ان کا تنقید بھی سن سکے. حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے ادارے, صرف ایک ادارہ نہیں, بہت سے ادارے نہ صرف اپنا ادارہ کا کام کرتے ہیں, یا حکومت نے ان کو جو کام ان کا نہیں ہے اس میں بھی لگائے ہیں, جس سے پورا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے, ہر ادارہ کو متنازع بنا رہا ہے. آپ اگر ہمارا جو انصاف دینے والا ادارہ ہے, جو ہمارا سپریم کورٹ ہے, جہاں ہر پاکستانی کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انسانی حقوق کا پاسداری کیا جائے گا, ہمارا جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا, اگر وہاں وہ ہمارا حقوق کا تحفظ دینے کے بجائے ڈیمز بنانے اتر پائیں گے تو پھر وہ متنازع ہوں گے. ویسے ہی جیسے اس ماضی کے الیکشن میں جس طریقے سے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر پورا ملک میں فوج کو کھڑا کیا گیا تھا, جو کہ نہ ضیاء الحق کے الیکشن میں ہوا, جو کہ نہ مشرف کے الیکشن میں ہوا, ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف پاکستان کا فوج کا انٹیگریٹی ہے, ان کو غیر سیاسی رہنا چاہیے, غیر متنازع رہنا چاہیے, اور دوسری طرف عمران خان کی الیکشن کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر و باہر اگر نے آپ نے کچھ کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا, الزام تو آپ نے لگنا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے, اور اس طریقے سے ہر ادارہ کا فائدہ کے لیے ہوگا, ملک کا فائدہ کے لیے ہوگا. انشاءاللہ حکومت کے خلاف تو جدوجہد کو کامیابی ہونا ہے, اس لیے اس ملک کے غریب عوام کی دعاؤں ہمارے ساتھ ہے, اور اس ملک کی غریب عوام کی دعا جو ہے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے. اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. اب ہمارا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ہمارے اوپر ہے کہ یہ کیسے ہوگا, کب ہوگا.